فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں. بعض جگہ 18,000 ہے، بعض جگہ اور بھی اس کا جو ہے اس کی تعداد الگ الگ ہے. اگر 18,000 ہی ہم مان لیں تو 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور خود اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا سورہ 3 کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم بولا جاتا ہے جب ہم کوئی سامان بناتے ہیں تو اس کے لیے فریم بناتے ہیں نا، تو فریم کو بنا کر کے پھر اس فریم میں اپنے سامان کو بناتے ہیں ایک دم بالکل ٹھیک، تو جس کو سانچہ بولتے ہیں. فریم بولیے، سانچہ بولیے، ڈھانچہ بولیے، جو بھی بولیے، ڈھانچہ الگ ہے، وہ سانچے میں ڈھل کے جو بنے گا وہ ڈھانچہ ہوگا. تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے جو اپنے اس میں فریم بنایا ہے، ان تمام فریموں میں، تمام سانچوں میں جو سب سے خوبصورت، احسن یعنی موسٹ بیوٹیفل، انگلش میں بولتے ہیں نا موسٹ بیوٹیفل، اس کے اوپر اب اور بیوٹیفل کا کوئی اب گریڈ نہیں ہے، یعنی سب سے جو لیٹسٹ گریڈ ہے وہ ہوا موسٹ بیوٹیفل. تو اللہ فرما رہے ہیں احسنی تقویم، مانے سب سے جو خوبصورت سانچہ جو ہو سکتا تھا میرے نزدیک، اس خوبصورت سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھال کر کے بنایا. تو سوچئے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے. اور جتنے بھی مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ شرف اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے جو نبی ہیں، ہے نا، اللہ کے حبیب، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. عرش اور کرسی سے بھی اللہ نے آپ کی ذات کو اعلیٰ بنایا، تو فرشتے تو بہت پیچھے رہ گئے. تو دیکھیے آپ کیا ہیں، انسانوں میں سے ہے نا. تو دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے. تو اللہ نے ہمیں اسی مخلوق میں ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو اس پر اگر ہم پوری زندگی اللہ کے شکریہ میں گزار دیں اور الحمدللہ 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 پڑھتے اگر ہماری سانس ختم ہو جائے تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا. اللہ چاہتے تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتے. کیا ہمارا اختیار تھا، کنٹرول تھا اللہ پر، یا کیا ہمارے ماں باپ نے یا کسی نے اللہ کے یہاں کوئی اپلیکیشن دے رکھا تھا کیا ہمیں انسان بنایا جائے؟ کچھ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا. اچھا، صرف انسان بنا کر اللہ نے نہیں چھوڑ دیا. انسان بھی بہت سارے ہیں، کوئی گھنٹا بجا رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقلی کا کام کر رہا ہے نا. کتا کو دیکھیے، بلی کو دیکھیے، گدھے کو دیکھیے، شیر کو دیکھیے. کوئی مٹی کا جو ہے کتا بنا کر رکھ دیجئے، کوئی کتا جا کے اس کو پوچھتا ہے، اس پہ جا کے پیشاب کر دیتا ہے نا. شیر کے سامنے مٹی کا شیر بنا کے رکھ دیجئے، شیر اس کو گھوم کے بھی نہیں دیکھتا ہے. گورو کے سامنے مٹی کا گورو بنا کے رکھ دیجئے، اس کو گورو جو ہے ایسے دیکھتا بھی نہیں کون ہے بغل میں. لیکن انسان دیکھیے، عقل اللہ نے دیا ہے، لیکن عقل ہونے کے بعد کتنا بے عقل ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک بنائی ہوئی چیز کو کیا کر رہا ہے؟ جا کر پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو کتنی بے عقلی والا کام انسان کر رہا. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں بھی اس کیٹیگری میں نہیں رکھا
اگر اللہ چاہتے تو ہمیں وہاں بھی رکھ سکتے تھے. ہمیں اللہ شرک میں, کفر میں اور اللہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے مانے بیماریوں میں اللہ جو ہے کن کن خرابیوں میں اللہ ہمیں پھنسا سکتے تھے, لگا سکتے تھے, لیکن اللہ نے ہم لوگوں پر کرم کیا کہ ہم کو وہاں سے بھی اللہ نے بچایا, اور وہاں سے ہی بچا کر کے اللہ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے ہونے کا شرف بخشا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا, ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے اندر, اپنی بندگی کے اندر, اور اللہ جو پسند کرتے اس میں ہم کو اللہ نے لگا کر رکھا ہے. یہاں پر جو شکلیں ہیں ہے نا, ہم جو جمع ہوئے ہیں, یہ تو اسی کی دلیل ہے نا کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اللہ کے دین سے محبت ہے نا, ہمیں قرآن سے محبت ہے, ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں سے محبت ہے, تبھی تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نا. ورنہ کون جمع ہوتا؟ سنتے ادھر سے ادھر نکال دیتے, کہتے کیا جائیں گے, اپنا بزنس ہے, اپنا یہ ہے, اپنا وہ ہے. لیکن جب آپ نے سنا کہ بھائی دعا کی مجلس ہے اور وہاں دعا ہوگی, اللہ سے دعا کریں گے مل کر, گناہ ہمارا معاف ہوگا, اللہ ہمارے اوپر کرم کریں گے, اسی ارادے سے یہاں جمع ہوئے نا, تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے, اتنا اللہ نے رحم کیا ہے, تو اب ہمارا جو ہے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اللہ نے ہمیں جب اتنا قیمتی بنایا ہے تو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ سوچنا ضرور ہے کہ نہیں؟ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے, جس کا ویلو جتنا زیادہ ہوتا ہے, اس کو پروٹیکٹ بھی اتنا کرنا پڑتا ہے, اس کی حفاظت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے. اگر اس کی حفاظت نہ کریں اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو سبھی لوگ آپ کو دوشی قرار دیں گے نہ دیں گے. ایک مرتبہ جو ہے ایک واقعہ ایک کتاب میں دیکھا تھا میں, اور ایک بزرگ سے وہ سنا بھی تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک شخص نے وہ جویلری جو ہے ڈائمنڈ اور گولڈ سب اس کی جویلری پوری تھی, کریپ کیس میں بھرا ہوا تھا, اس کو کیا کیا رات میں لا کر کے اور گھر کے باہر روڈ میں رکھ دیا. تو ایک کار اس کی وہ دیکھا, وہ گزر گئی, دوسری کار گزر گئی, اسی طرح کچھ گاڑی گزر گئی, لیکن ایک گاڑی اس میں سے رکی اور اس کے بعد اس نے جو ہے فوراً جو ہے وہ جویلری کو بند کیا اور اپنی کار میں رکھا, لے کے وہ نکل گئی. تو یہ آدمی واچ کر رہا تھا جس نے رکھا تھا کہ دیکھیں کون لیتا ہے. تو اس نے پھر آگے فوراً جو ہے تھانے میں فون کیا کہ ایسے ایسے نمبر کی گاڑی جا رہی ہے, ایسی ایسی گاڑی ہے, اس نے میرے جو ہے جویلری کا بریف کیس تھا اس کو چرا کے لے کے بھاگ گیا, اس کو پکڑ لیا. چنانچہ وہ بریکٹ لگا دیا گیا, گاڑی جو ہے پولیس نے گاڑی پکڑ لی. اس کے بعد وہ کیس آیا امریکہ کی کورٹ میں, امریکہ کی عدالت میں وہ کیس آیا. وہ جب کیس چلا تو اس سے پوچھا گیا بھائی آپ نے یہ جویلری کیوں اٹھائی, اس لیے کہ یہ بہت قیمتی, کیوں چرائی یہ جویلری, بہت قیمتی ہے, آپ کو سوچنا چاہیے تھا یہ قیمتی مال ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے یہ اگر جویلری ہے, گولڈ ہے اور ڈائمنڈ ہے, اور اس کا ویلیو اگر بہت زیادہ ہے تو یہ تو روڈ پر رہنے کی چیز نہیں تھی, اس کو تو گھر میں رکھنا چاہیے تھا, پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے تھا. روڈ پر رکھا ہوا تھا, ہم نے سمجھا کہ کسی نے جو ہے میرے لیے کرم کیا ہے, میں اس کو اٹھا کے لے کے چل دیا, اس میں میرا کیا قصور, میں تو کسی گھر سے جا کے نہیں لیا ہوں, میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے, روڈ پر مجھے ملا چلتے ہوئے میں نے لیا. جج نے پھر پوچھا اس سے کیا یہ بات صحیح ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس نے روڈ پر سے اٹھایا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانچنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کنٹری میں جو ہے امانت دار لوگ کتنے ہیں اور چور لوگ کتنے کا. اچھا, تو جج نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ ساری جویلری کو جتنی بھی چیریٹی ہے نا, جو کہ لوگوں کا کی مدد کرتی ہے, یہ سب اس کو بھاگ کر کے دے, اور اس پر جو ہے پھر جو ہے بہت سارا مطلب ڈالر کا جرمانہ لگایا کہ اس نے ایک اپرادھ کیا ہے, یہ چور بنانے کا اس نے کام کیا ہے, اس نے لوگوں کو چوری کرنے کی دعوت دی, اس کو بلایا, اس کو جو ہے میں نے اٹریکٹ کیا کہ وہ چوری کرے. تو یہ آدمی جو ہے بڑا مجرم ہے, یہ مجرم نہیں ہے. اس کو جو ہے ڈالر کا جرمانہ لگایا اور اس کو کہا بھائی جب ایسا کچھ ملے تو اٹھا کر کے جو ہے لے کے مت بھاگو, اس کو کھانے میں دو یا اس کو سرکار کے ہاتھ میں, تمہاری یہ ذمہ داری, اس کو پھر چھوڑ دو. تو کیا معلوم ہوا کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا, اشرف المخلوق بنایا, اس کے بعد اللہ کے نبی کی امت نے پیدا کیا, اس کے بعد اللہ نے ایمان دے کر اس ایمان کو ہمارے اندر جو ہے اللہ نے باقی رکھا ہے. تو یہ بہت کرم کی بات ہے اللہ کی طرف سے. تو اب اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری. آج ہم جس ماحول میں اور جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو
آج کا جو ماحول ہے، آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ دن بدن جو ہے سمجھیے کہ یہ خواہشات کی طرف جا رہی ہے، شیطانوں کی جو ہے پیروی کی طرف جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولتے نہیں رہیں گے اور ایمان کا جو ہے جائزہ نہیں لیتے رہیں گے، اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے دل کا کیا حال ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کام میں ہم کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کتنا جو اس طرح ہو رہا ہے، کتنا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہم وہاں دیکھیں کہ تجارت ہمارا جو ہے کیا وہ تجارت ہماری ہے جو اسلام بتلاتی ہے کہ تجارت میں سچائی ہو، دیانت داری ہو، اور تجارت میں جو ہے امانت داری ہو، تجارت کے اندر دھوکہ بازی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی کو ٹھگانا، کسی کو جو ہے دھوکہ دینا، یہ ساری چیز تو نہیں ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کو بھی ٹٹولنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں عبادت سے، ہماری عبادت کا کیا حال ہے، نماز میں ہماری توجہ کیسی رہتی ہے، ہمارا دھیان کہاں رہتا ہے، اس کو جو ہے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بال بچوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہمارا جو ہے اچھا معاملہ ہو، بیوی سے ملنا جلنا صحیح رہے، بچوں کے ساتھ ہم جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور بچوں کو یہ لگے کہ یہ کوئی تھانے دار نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا باپ ہے، تاکہ بچہ باپ سے ہر بات شیئر کرے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر میں ٹھیک، باہر ٹھیک رہتے ہیں، گھر آتے ہیں عموماً لوگوں کا یہ حال ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، صحیح منہ بات نہیں کر رہے، بچے سے صحیح سے بات نہیں کر رہے، ماں باپ سے صحیح سے بات نہیں کر رہے، ہمارے باہر سب دوست ہیں، باہر جو ہے کوئی اگر دوسری عورت مل جائے گی تو دوسرا دوست سے خوب اچھے سے بات کریں گے، خوب میٹھی زبان، گھر آئیں گے بیوی ایک بات پوچھی ٹیڑھا جواب دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج بچہ ہمارا کیوں بگڑتا ہے، آج لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ جو ہے پورنوگرافی کے چکر میں پڑ گیا، ہمارا بچہ تو آپ کا بچہ، اگر آپ بچے کو اپنا دوست بنا کر رکھیں، بچہ آپ سے ساری بات شیئر کرے، لیکن بچے کو آپ نے چونکہ یہ احساس دے دیا کہ اس کی کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی، اب بچہ کیا کرتا ہے، کوئی بھی تقاضا اپنا ہوتا ہے بچہ باپ کو نہیں بولتا ہے، وہ اپنے سے اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس میں بچہ جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سوسائٹی ہمارے یہاں جو بگڑتی جا رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا کارن ہے۔ تو ہم گھر میں جب آئیں تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے خوش اخلاقی سے بات کریں، بیوی کے ساتھ جو ہے اخلاق سے ملیں، بچوں کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آئیں، اور جو ہے سب کے جو ہے اس کا خیال رکھیں، بھائی کس کی کیا ضرورت ہے، نہیں ہے، ہاں ہے، ان ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھیں۔ صرف دنیا کے چکر میں لگے رہیں اور ہم گھر کو بھول جائیں تو پھر ادھر تو ہم سکسیس ہو جائیں گے، لیکن گھر کے اعتبار سے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بہت بڑے بڑے گھرانے میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول بالکل جو ہے اتنا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون سے زندگی گزار نہیں پاتا، بیٹے کو باپ سے سکون نہیں، باپ کو بیٹے سے سکون نہیں، بیوی کو شوہر سے سکون نہیں، تو یہ ہماری بد نظمی کا جو ہے یہ انجام ہے اور صلہ ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے، اسی لیے معاشرت کو اسلام بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ سارے جو ہے ان لوگوں کے حقوق ہیں، تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ لوگوں سے مل رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں، اس میں جو ہے ملنے جلنے میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، بزرگوں پر جو ہے نرمی مہربانی، یہ ساری چیزیں کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسد، بغض، کینہ، ان ساری چیزوں کو جو ہے اپنے اندر پنپنے نہ دیں۔ اگر ہمارے اندر ہنسا اگر پایا جا رہا ہے تو ہم اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارے دل میں جو ہے فلاں کے خلاف ہنسا کیوں پیدا ہو رہا ہے، ہم نے کیا اللہ گناہ کر دیا کہ اس کی نوسط سے ہمارا دل گندا ہو رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دل سے اس کو، یہ ساری چیزیں جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، تب ہمارا دین اور ہمارا اسلام کیا ہوگا، کامل اور مکمل ہوگا۔ تب جو ہے یہ ایمان جو ہمارا بنے گا تو اللہ اس ایمان سے ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ اللہ نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے، کس کا نمونہ رکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا، صحابہ کرام کے ایمان کا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جو پہلا پارہ ہے اس کے آخر میں 3-4 آیت پہلے یہ آیت ہے، یہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے نمونہ دیا کہ ایمان والو، تمہارے سامنے جو ایمان، اخلاق اور اعمال اور معاشرت اور یہ ساری چیزوں کا جو نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کی طرح تم اپنا ایمان بناؤ، ان کی طرح اپنے اخلاق کو بناؤ، ان کی طرح اپنے معاملات کو بناؤ، اپنی زندگی کو ان کی طرح بناؤ، انشاءاللہ پھر تم کامیاب ہو، فقد اہتدوا، تب تم کو جو ہے کیا مل جائے گی، صراط مستقیم تم پا جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو اللہ نے فرمایا ہے، تو انشاءاللہ وہ رضا اور وہ خوشنودی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ہم جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اسی اللہ کے رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے. صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں، ان کی طرح ہمیں زندگی بنانے کی ضرورت ہے. بس میں ایک واقعہ آپ کو صحابہ کو سناتا ہوں، اس کے بعد بات کروں. ایک مرتبہ شام کے جو ہے بازار میں، ان کے شام ابھی جو سیریا ہے تو وہ صحابہ کی سرزمین رہی ہے، صحابہ انبیاء کی وہ سرزمین ہے. تو سیریا میں ایک صحابی کی دکان تھی، وہ گلا مال جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، اس میں گیہوں چاول دال جو یہ سب جو ہے رہتا ہے. تو ایک کرسچن اس بازار میں سب کی دکان ہے، مسلمانوں کی بھی کرسچن کی بھی. تو ایک کرسچن جو ہے اس صحابی کی دکان میں جو خریدنے آیا. جو جانتے ہیں وہ جو گیہوں ہوتا ہے نا، گیہوں کی طرح ہوتا ہے لمبا لمبا، اس کو جو آپ لوگ بولتے ہیں ہے نا. تو وہ خریدنے کے لیے آیا اور آ کر کے کہا کہ ہمیں جو ہے اتنا کے جی جو دے دیجیے. ہم لوگ اردو میں جو بولتے ہیں، کہا اتنا کے جی جو دے دیجیے. تو اس نے اس آدمی سے کہا، اس صحابی نے، کہ بھائی جو تو میرے پاس ہے میں دے دوں گا، لیکن میرا جو ہے تم سے میری یہ گزارش ہے اور انورودھ ہے کہ سامنے جو دکان ہے تم اس دکان سے جا کر کے لے لو، بڑی مہربانی. تو اس آدمی کو تھوڑا سا خراب لگا. خیر وہ جو ہے پھر چلا گیا اور اس دکان سے جو لے لیا. جو لینے کے بعد پھر اس کے پاس آیا. اس کے بعد آگے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے جو ہے، پھر صحابی نے پوچھا کہ تم نے جو، اس نے جو نہیں دیا، کہ نہیں جو تو دے دیا، لیکن مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ دکان میں تو آپ کی بھی جو تھی، وہاں مجھے آپ نے کیوں بھیجا؟ اس صحابی نے کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں صبح سے بیچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے صبح سے بہت نفع دے دیا. میرے پاس بہت لوگ آ کر خریداری کر کے چلے گئے، میری جو ضرورت تھی اس سے زیادہ اللہ نے مجھے مال دے دیا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اس بھائی کی دکان میں صبح سے کوئی نہیں ہے. تو میں نے سوچا اگر تم کچھ خریداری کر لو گے وہاں سے جا کر تو اس کا کچھ نفع ہو جائے گا، اس لیے میں نے تم کو وہاں سے کیا. تو وہ دنگ رہ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب تو جو وہاں سے خرید لیا، ایسا کرو تم کو ایمان مل جائے، تم مجھے کیا کر دو، مجھے ایمان دے دو، مجھے کلمہ پڑھا. تو دیکھیے صحابہ کے یہ اخلاق، ان کا اللہ پر یقین تھا کہ اللہ جو دینے والی ذات ہے اللہ کی ہے، اللہ ہمیں بھی دے گا. تو ایسی ہمدردی جو ہے آج ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہمدردی ہم پیدا کر لیں گے انشاءاللہ، ہمارے جو ملک کے اندر جو ہم سے لوگ ناراض ہو گئے ہیں نا، انشاءاللہ بہت جلد چند سالوں میں وہ راضی ہو جائیں. تو آج ہم کو اخلاق سے دین پھیلانے کی ضرورت ہے، اخلاق سے، اپنے کردار سے، ہمدردی سے، ہے نا، اس کے اوپر دیا کر کے اس طرح انشاءاللہ ہم کریں گے ایک دو بار اس کے ساتھ، وہ ہمارا غلام بن جائے. اللہ اس کو ہمارے اخلاق سے جو ہے ہمارا دیوانہ بنا دے گا انشاءاللہ. اگر ہمارے ملک میں ہم اس چیز کو اپنا لیں گے تو چاہے اس ملک میں جتنی بھی لوگ محنت کر لیں، اسلام کو مٹانے کے مٹا نہیں سکیں گے، اور انشاءاللہ نہیں مٹے گا. ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کو دے کر اس ملک کے اندر اسلام کو زندہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کبھی اسلام مٹنے نہیں دے گا. حالات آتے ہیں، حالات آئیں گے انشاءاللہ اور آتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے حالات بہت جلد اللہ تعالیٰ کا ختم کریں. ہم اپنے اللہ سے توبہ بھی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ ان کہیں سنی باتوں پر عمل کریں.